فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل یہاں عاشقان امام احمد رضا نے عرس رضا کا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں ہدایت بخشش کے اوپر کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اس امام عشق و محبت فنافر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آقا کے قدموں پر، کبھی چہرہ انور پر، کبھی سر اقدس پر فدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں جانے والے رستے پر واری واری ہوتے ہیں، اور کبھی سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا، تو کبھی سگانے طیبہ کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا ہے۔ کبھی طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھاتا ہے، کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا کرتے ہیں، تو کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا زنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے؟ وقت کا امام کہیں تو غم زدوں میں مژدہ شفاعت کا سناتے ہیں، تو کہیں شفیع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں فاضل بریلوی اپنے دل کو ناخن پاک کا شہدا بتاتے ہیں، تو کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمرانے کی عرض کرتے ہیں، کہیں سید زادوں کے لیے تعظیم کی انتہا کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا لکھتے ہیں، کہیں ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کہیں نعت لکھنے کو روح اقدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول لکھتے نظر آتے ہیں، کبھی پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا تصور، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، کبھی کمال حسن حضور کی باتیں، تو کہیں مداح اہل دول سے بیزاری کا اعلان، کبھی بتا رہے ہیں زمین و زمان کس کے لیے بنے، تو کبھی سورج کو الٹے پلٹنے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، تو کبھی کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی ہماری توجہ تو سچی بات کرنے والے کی طرف کرتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی بات کرتے ہیں، کبھی مسنت رفت رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کبھی کہیں قدرت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، تو کبھی بتاتے ہیں کہ محفل میں کس کی رسائی ہے، تو کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ جب یاد مدینہ تڑپاتی ہے
تو سفر مدینہ کے تذکرے میں کیسے ڈوبتے ہیں، عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں، تو کبھی ماہ مدینہ سے تجلی کی التجا کرتے ہیں، تو کبھی بینی سہانی صبح کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی بات کرتے ہیں، کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے، کہیں آسی کو عمر بر رہنے کی نویز سناتے ہیں، تو کبھی طیبہ میں مرنے کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کس کس بات پر، کس کس شعر پر، رضا کی کس کس رنگ پر بات کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں۔ کہیں بیک کی تمیز کا انداز ہے، تو کہیں بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ، تو کہیں مدینے کی بیک کی گفتگو ہے، تو کہیں سفر معراج کے تذکرے میں گم ہیں، تو کہیں نور کی آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی تمنا ہے، تو جب آقا علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا موقع آتا ہے تو عاشقوں کا امام، کبھی غریبوں کی آقا، ہم فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شمع بزم ہدایت، تو کبھی گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، نور عین لطافت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، قاسم کنز نعمت، کان لعال کی کرامت، اس جبین سعادت، ان بوؤں کی لطافت، اس چمک والی رنگت، ان لبوں کی نزاکت، چشمہ علم و حکمت، ایسے بازوؤں کی قوت، اس قدموں کی کرامت، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کا انداز ہے، کتنا بڑا علم ہے، کتنا پیارا انداز ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ کمال سے نوازا اللہ پاک نے آپ کو، کیسی کیسی شاعری فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اس نیت سے سنتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل میں سچا عشق مصطفیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول موجے مارنے لگے تو وہ ہدایت بخشش پڑھتا رہے، انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی بڑھتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کیا لکھتے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مالک کریم اعلیٰ حضرت کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ مرشد کریم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذرا اعلیٰ حضرت کا تخیل تو دیکھیں، وہ نغمہ لکھا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا میں اذان کے بعد جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے وہ میرے رضا کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ صبح قیامت تک جہاں جہاں محفل میلاد ہوتی رہے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا رہے گا، اور مزار اعلیٰ حضرت پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، انہوں نے دنیا کے لیے نہیں لکھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ قیامت کا دن ہو، صحابہ اکرام بھی جمع ہوں، اولیاء بھی جمع ہوں، میدان محشر سجا ہو، میرے آقا بھی جلوہ فرما ہو، اور مجھ سے رضا سے اس دن کہیں فرشتے، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور رضا شروع ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے یقین ہے کہ رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محشر کے دن اس صلاۃ و سلام کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا